السلام علیکم دوستوں، آج کے اس خاص پروگرام میں ہم جاوید احمد غامدی صاحب کی خوبصورت اور فکری تحریر میں باقی پر بات کریں گے۔ ایسا دل کو چھو لینے والا مضمون جو ہمیں فطرت، جمال اور روحانی حقیقتوں کی ایک نئی دنیا سے روشناس کرواتا ہے۔ یہ صرف ایک نہر کا ذکر نہیں بلکہ اس روح کی تلاش ہے جو صبح کے سکوت میں خدا کو محسوس کرتی ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب مقامات کا چھٹا مضمون میں باقی ایک فکری، جمالیاتی اور روحانی تجربے کا عکاس ہے جو قاری کو لاہور کی معروف نہر آب رکن آباد کے کنارے ایک وجدانی لمحے میں لے جاتا ہے۔ اس مضمون میں حافظ شیرازی کے اشعار کی روشنی میں فطرت، جمال، روحانیت اور جدید انسان کی بے خبری کا ایک حسین امتزاج پیش کیا گیا ہے۔ آئیے اس کا جامع تجزیہ کرتے ہیں۔ حافظ کا حوالہ اور رمزیہ اظہار۔ مضمون کی ابتدا حافظ شیرازی کے مشہور شعر سے ہوتی ہے۔ بدا ساقی میں باقی کے در جنت نخواہی یافت، کنارے آب رکن آباد و گلگشت مسلرہ۔ یہ شعر نہ صرف صوفیانہ اور جمالیاتی مزاج کا مظہر ہے بلکہ آب رکن آباد کے ساتھ جو رومانوی وابستگی ہے وہ غامدی صاحب کے بیان کا مرکزی نقطہ بھی بن جاتی ہے۔ لاہور کی نہر آب رکن آباد۔ غامدی صاحب نہر کے مادی طبعی حسن کا ذکر کرتے ہیں مگر اصل پیغام اس مادی منظر سے ماورا روحانی تجربے کا ہے۔ لاہور کی یہ نہر گو مٹیالے پانی کی حامل ہے مگر جو بصیرت رکھنے والی نگاہ ہے وہ اس کی روانی اور کناروں پر موجود درختوں اور سبزے میں ایک مکمل روحانی تجربہ دیکھتی ہے۔ آدمی اس پر نگاہ غلط انداز بھی ڈالے تو واپس نہیں آتی۔ یہ بیان نہر کے حسن کو عاشقانہ اور وجدانی انداز میں پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، منبع بھی، انتہا بھی۔ نہر کے منبع کو درہ اللہ اکبر کہا گیا ہے جو کہ محض جغرافیائی علامت نہیں بلکہ ایک علامتی اور روحانی تصور ہے۔ مضمون نگار اسے قدرت کی تخلیق نہیں بلکہ انسانی ہاتھوں سے بنی چیز تسلیم کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں قدرت کے جمال اور روحانی مکاشفے کی جھلک دیکھتا ہے۔ شب و روز کا تعلق اور روحانیت کی کمی۔ غامدی صاحب ایک گہری فکر ظاہر کرتے ہیں کہ جدید انسان جو رات کو جاگتا ہے اور دن چڑھے اٹھتا ہے، نہ قرآن فطرت پڑھتا ہے نہ قرآن الفاظ کو محسوس کرتا ہے۔ صبح کے روحانی لمحات اس کے لیے اجنبی ہو گئے ہیں۔ وہ اگر کبھی ڈوبتے تاروں کی چھاؤں میں اس کے کنارے کھڑے ہو کر صبح کو طلوع ہوتے دیکھیں، یہ ایک دعوت مشاہدہ ہے، ایک بلندی پر لے جانے والا تجربہ۔ صبوحی ایک روحانی کیف۔ صبوحی جس کا مطلب صبح سویرے کا پہلا جام یہاں مزاجی یا روحانی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کو غامدی صاحب نے لطیف پیرائے میں ساقی کے ذریعے بیان کیا ہے جو آب رکن آباد کے کنارے ہر روز یہ کیف تقسیم کرتا ہے۔ یہ صبوحی کوئی شراب نہیں بلکہ فطرت کا وہ روحانی لمس ہے جو دل و نگاہ کو تازہ کر دیتا ہے۔ آخری شعر، ایمان اور فطرت کا ملاپ۔ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ یہ شعر مضمون کا نچوڑ ہے۔ ایمان، فطرت، صبح کا جمال، سب اس ایک مصرعے میں سمٹ آتے ہیں۔ اس کے ذریعے مصنف ہمیں احساس دلاتا ہے کہ حق کے آثار صرف کتاب میں نہیں کائنات میں بھی ہیں۔ مضمون کا پیغام۔ یہ محض لاہور کی نہر پر ایک جمالیاتی مضمون نہیں بلکہ ایک فلسفیانہ اور روحانی احتجاج ہے اس جدید طرز زندگی پر جس نے انسان کو فطرت، قرآن فطرت اور روحانی کیف سے کاٹ دیا ہے۔ میں باقی اس بات کا استعارہ ہے کہ جمال، ذکر اور غور و فکر ابھی باقی ہیں، شرط یہ ہے کہ آنکھ دیکھنے والی ہو اور دل بیدار ہو۔ غامدی صاحب کا یہ مضمون اردو نثر میں ادب، فکر اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے، ایک فکری دعوت ہے کہ ہم قرآن فطرت کی آیات کو بھی اس ذوق سے پڑھیں
جیسے قرآن نے الفاظ کو پڑھتے ہیں، اگر ہم فطرت میں اتر جائیں تو ہمیں ہر صبح خدا کی طرف اشارہ کرتی محسوس ہو سکتی ہے۔ دوستو، غامدی صاحب کی یہ تحریر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آنکھ بیدار ہو تو مٹیالہ پانی بھی آب خضر بن سکتا ہے، اور اگر دل حاضر ہو تو ایک صبح بھی خدا کے وجود کا پیغام بن سکتی ہے۔ بس دوستو، میں باقی ہے، بس ہم باقی رہیں اپنی نظر، اپنی طلب اور اپنی روح کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔